نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحکیم۔ گزشتہ درس میں جو بات آئی تھی اس کو آج دوبارہ دہراتے ہیں کیونکہ یہ بہت ضروری آیت ہے۔ آج کل کے حوالے سے وہی باتیں اس کے اندر درج ہیں جو آج کل ہو رہی ہیں۔ حارث ایک آدمی تھا، حارث ابن نضر، وہ تاجر تھا، تجارت کرتا تھا اور مکے سے باہر جا کے ایران کے علاقے میں، فارس کے علاقے میں جاتا تھا اور وہاں سے وہ مختلف گانوں اور شعروں کی کتابیں خریدتا تھا، اور اسی طرح ایک عورت کو بھی گانے والے جو تھی اس نے خریدا اور مکے میں لے کر آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ فرماتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، تو وہ کہتا اس عورت کو اس نے یہ گانے سکھائے تھے، آواز بھی اچھی ہوگی۔ اب جس طرف ایک طرف عورت ہو اور پھر گانے ہو اور پھر سریلی آواز ہو اور دوسری طرف قرآن پڑھا جا رہا ہو، تو آج کل بھی لوگ ادھر زیادہ جاتے ہیں۔ آج کل کے لوگ بھی تو اس زمانے میں بھی ایسے ہی تھے۔ تو وہ لوگوں کو کہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عاد اور سمود کے قصے سناتے ہیں، حالانکہ عاد اور سمود کے جو ہیں وہ قصے نہیں ہیں، وہ تو عبرت ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو تمہارا انجام بھی عاد اور سمود اور فرعون کی طرح ہوگا۔ وہ تو ایک عبرت کے کہانیاں ہیں۔ تو یہ کہتا کہ بھائی حضور آپ کو وہ قصے کہانیاں سناتے ہیں، ادھر میرے پاس آؤ۔ وہ عورت گاتی تھی اور اس کو یہ یاد کرایا تو کہ رستم اور جو اس کے ایران کے پہلوان تھے ان کے قصے وہ گاتی تھی اور سناتی تھی اور ساتھ ڈانس بھی کرتی ہوگی۔ تو یا اللہ پاک نے اس کی مذمت فرمائی، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خریدتے ہیں لہو الحدیث، کھیل کود کا سامان، گانے بجانے کا سامان، لوگوں کو غفلت میں ڈالنے کا سامان۔ آج کل بھی ایسی تجارت ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ تو فرمایا کھیل کود کا سامان، لہو لعب کا سامان، لوگوں کو غفلت میں ڈالنے کا سامان خریدتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، بہت سارے لوگ ہیں جو خریدتے ہیں کیا چیز جی؟ لہو الحدیث، اللہ سے غفلت میں ڈالنے والا سامان، سارنگیاں، باجے، ڈول، آج کل بھی لوگ بیچتے ہیں اور خریدتے ہیں، کیسٹیں، اور اس کے اندر کیا کیا خرافات ڈالتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس آیت کے، پھر کھیل کود میں جتنے بھی کھیل ہیں، تماشے ہیں جو اللہ سے غافل کرتے ہیں وہ سب حرام ہیں۔ ہاں صرف وہ کھیل جائز ہے جو ذہنی یا جسمانی ورزش کے ہوں، انسان کا جسم اس کو فائدہ ملتا ہو یا اس کا ذہن تازہ ہو، اس کے لیے تفریح بھی ہو سکتی ہے جس سے ذہن تازہ ہو جائے۔ کوئی کھیل ہو، ذہنی کھیل ہو، لیکن وہ کھیل نہ ہو جس میں جوا ہو۔ جوا تو آرام ہے، آج کل جتنے بھی کھیل ہیں ان میں جوا بھی ہوتا ہے،
یہ جیت گیا تو میں اتنے پیسے دوں گا، وہ جیت گیا تو میں اتنے پیسے دوں گا۔ تو 3 کھیل تو اسلام نے بتایا کہ دوڑ کرو، گھوڑوں کو پالو، کیونکہ جہاد کے وقت ان کی ضرورت آتی ہے، تیر اندازی کرو یا اپنی گھر والی کے ساتھ کھیل کود کرو۔ اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ بھی لگائی۔ تو یہ 3 کھیل جو ہے فرمایا یہ کر سکتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک صحابی تھے، وہ دوڑتے بڑا تیز تھے، تو انہوں نے حضور سے اجازت مانگی کہ میں دوڑ لگانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ کوئی دوڑ لگائے۔ تو دوڑ لگائی، وہ جیت گیا، لیکن اس پہ کوئی شرط ورت نہیں رکھی تھی۔ اسی طرح ایک آدمی تھا، پہلوان تھا، رکانہ اس کا نام تھا۔ رکانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں تو تب ایمان لاؤں گا کہ آپ میرے ساتھ کشتی کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے کشتی کی اور اس کو پچھاڑ دیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ تو اس قسم کا کھیل جو ہے وہ تو جائز ہے، لیکن یہ جو آج کل کھیل ہو رہے ہیں، اب دیکھو وزارت ثقافت ہوتی ہے مسلمان ملکوں میں، ثقافت کسے کہتے ہیں؟ ناچ گانے کو اور ان چیزوں کو پروموٹ کرنا، یہ سب حرام ہے۔ اس پہ جو پیسہ لگتا ہے وہ حرام ہے، جو وزارتیں بنتی ہیں وہ تنخواہیں لیتے ہیں وہ حرام ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لہو لعب کی چیزیں خریدتے ہیں۔ تو آج کل اس کا باقاعدہ کاروبار ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ادھر جو روڈ جا رہا ہے، کیا نام ہے اس روڈ کا جی؟ اس پہ ڈول بنتے ہیں، باجے بنتے ہیں۔ شاہ نظر پل سے تھوڑا سا آگے جاؤ نا، ہاں نہیں روڈ کا کوئی اور نام ہے، شاہ اللہ دیتا روڈ۔ تو فرمایا کہ یہ چیزیں حرام ہے میرے بھائی، یہ مسلمانوں کو غفلت میں ڈالنے والی۔ لوگ کہتے ہیں جی فلاں اداکار بڑا اچھا گاتا ہے جی، اور وہ اداکار سے کوئی انٹرویو لیتے ہیں کہ میرے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہے، تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہے، کرم نہیں ہے۔ اور جتنے بھی یہ دین سے دور لوگ ہیں وہ اس میں ملوث ہیں، گانے سنتے ہیں، گاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اللہ نے آواز ایک نعمت دی ہے۔ آواز کیا ہے؟ جسم ایک نعمت ہے، صحت ایک نعمت ہے، آواز بھی ایک نعمت ہے۔ اگر اللہ نے آواز دی اور تم قرآن پڑھو، تم تقریر کرو، تم لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ، تو کتنا تمہیں فائدہ ہوگا۔ لیکن اپنی اچھی آواز کو وہ گانوں میں لگاتے، فلاں کا بڑا خوبصورت آواز، یہ فلاں ہٹ ہو گیا جی، فلاں فلاں ہو گیا۔ اللہ فرماتے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خریدتے ہیں کھیل کود کا سامان اللہ سے غفلت میں ڈالنے کا۔ اور مقصد کیا ہوتا ہے اس کا؟ مقصد تو یہ ہے نا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرے۔ تو لازمی بات ہے جو لوگ گانے سنتے ہیں، غلط باتیں سنتے ہیں، جو کرکٹ میں 10 گھنٹے بیٹھتے ہیں، ان کی نماز نہیں آتی درمیان میں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے راستے سے ان کو گمراہ کرے۔ تو فرمایا بغیر علم، ان کے پاس علم بھی نہیں ہے، سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، بغیر علم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور پھر دین کو، اچھی باتوں کو، قرآن پڑھنے کو مذاق کا نشانہ بناتے۔ کہتے جی 2 رکعت کا مولوی ہے، 2 رکعت نماز پڑھاتے ہے، اس کا اور کیا کام ہے؟ علماء کے ساتھ ایسا مذاق کرتے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، جنہوں نے علماء کے ساتھ علماء کو مذاق کا نشانہ بنایا، ان کی نسلوں میں کبھی دیندار بندہ نہیں پیدا ہوگا، حافظ، قاری، عالم پیدا نہیں ہوگا، جنہوں نے علماء کا مذاق اڑایا۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، دین کو مذاق کا نشانہ بناتے، خود تو کاروبار کیا کرتے ہیں؟ یعنی حرام چیزوں کا، اور جو دیندار ہے ان کا کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک لہم عذاب مہین، ان کو رسوا کرنے والا عذاب ملے گا۔ تو ہے نا کسی کو سزا دینی ہے تھپڑ لگا دو، نہیں، اس کو تھپڑ بھی لگاؤ، اس کو گھسیٹو بھی، اس کو گالیاں میں ذلیل، رسوا کرنے والا عذاب ایسے لوگوں کو ملے گا۔
تو آج کل یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ فلاں بڑا اچھا گاتا ہے، فلاں یہ کاروبار کرتا ہے۔ اس میں یہ اور باتیں بھی شامل ہیں کہ لہو لعب کی کتابیں پڑھنا، ناول وغیرہ، ایسی کتابیں جن میں انسان گمراہ ہوتا ہے، عورتوں کا ذکر ہے، فلانے نے فلانے کے ساتھ ملاقات کی، فلانے، تو اس قسم کی کتاب، حتیٰ کہ دینی کتابیں بھی علماء تو پڑھ سکتے ہیں جو کہ غیر مذہب کی ہیں، لیکن عام آدمی اس کو نہ پڑھے، اس سے گمراہ ہوگا۔ علماء تو پڑھیں، اس سے دلیل نکالیں گے، یا ان کو سمجھ بھی ہے کہ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس یہ دلیل ہے، اس میں یہ لکھی ہوئی ہے تو ہمارے پاس یہ دلیل ہے۔ لیکن جو عام آدمی پڑھے گا اس بیچارے کے پاس دلیل نہیں ہوگی، وہ تو اس پہ گمراہ ہو جائے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی کتاب پڑھو، دینی کتاب پڑھو، تو کسی عالم کو چیک کراؤ کہ بھئی یہ ہمیں، حتیٰ کہ ترجمہ بھی چیک کراؤ۔ قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہو تو وہ بھی کسی عالم سے ڈسکس کرو کہ میں یہ ترجمہ میں لے کر آیا ہوں، پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے، اس کے کھیل کود ہو گیا، پڑھنا لکھنا، یہ صحافت جو ہے یہ بھی اس کے اندر آتی ہے، جھوٹے خبریں پھیلانا، کسی کی عزت کو اچھالنا۔ آج کل آپ صحابی دیکھتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اس آیت کے اندر، وہ بھی حرام ہے۔ ہاں، مثبت رپورٹنگ کرو، اچھی بات لوگوں کو بتاؤ، سچ لکھو، سچ بتاؤ، ایک آیت کے اندر پورا جناب وہ مسئلہ حل ہے۔ آیت نمبر ہے 6 سورۃ لقمان، اس کو پڑھنا چاہیے، ترجمہ اس کا پڑھیں، بتائیں لوگوں کو کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ کہاں سے ثابت ہیں؟ سورۃ لقمان سے، آیت نمبر 6 میں یہ چیزیں ثابت ہیں۔ جتنے بھی ہاکی ہیں، اور ہاکی تو چلو وہ تو ایک جسمانی ورزش ہے، 1 گھنٹے کا کھیل ہے، یا فٹ بال 1 گھنٹہ، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو کرکٹ ہے، اور رمضان میں بھی ہو رہا ہے، اور راتوں کو بھی ہو رہا ہے، نمازوں کا خیال نہیں ہے، اسی طرح باقی کھیل ہیں دنیا میں، کھیلوں کی وزارتیں بنی ہیں، فلاں فلاں چیزیں بنی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ لہو لعب کی چیزیں خریدتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے، بغیر علم، بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں۔ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسے لوگوں کو رسوا کن عذاب ملے گا، ذلیل ہونے والا عذاب ملے گا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، اور جب ان کے سامنے میری آیات کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، تو تکبر کے ساتھ منہ پھیرتے ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں۔ وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، قیامت کے دن یہ لوگ کیا کہیں گے؟ قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، ہائے کاش کہ ہم سن لیتے اور سمجھ لیتے، عقل سے کام لے لیتے تو آج جہنم میں نہ ہوتے۔ جہنم والے کیا تمنا کریں گے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کاش کہ ہم سن لیتے، عقل سے کا عقل کو استعمال کر لیتے، کسی کی اچھی بات آیت سن لیتے، قرآن سن لیتے، آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے۔ تو اللہ پاک فرماتے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، جب ان کے سامنے میری آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو تکبر سے منہ پھیرتے، تکبر سے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، جس طرح انہوں نے سنا ہی نہیں ہے، جس کو کہتے ہیں سنی انسنی کر دی، ایک کان سے ڈالتے ہیں اور دوسرے سے نکال لیتے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس میں ریسرچ کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بڑھاپے میں ان کا دماغ خراب نہیں ہوتا، اور اگر وہ اس طرف نہ آئے، دوسروں طرف جائے، تو بڑے ہو کے پھر انسان وہ پھر جناب اس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، اور جب میری آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو تکبر سے منہ پھیر لیتے ہیں، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، جس طرح انہوں نے سنا ہی نہیں،
کأن فی اذنیہ وقرا، جس طرح ان کے کانوں میں روئی رکھی ہوئی ہے، ڈاٹ لگے ہوئے ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں۔ آج کل وہ جو یہ لگا کے سنتے اس کو کیا کہتے جی؟ کانوں میں ہینڈ فری لگائی ہوئی ہے، ہینڈ فری لگی ہوئی ہے، قرآن کہاں سے سنے؟ وہ گانے سن رہے، ان کے کانوں میں ہینڈ فری لگی ہوئی ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب ان کے سامنے میری آیات کی تلاوت ہوتی ہے، وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، تکبر سے منہ پھیر لیتے ہیں، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، جس طرح انہوں نے سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، جس طرح کہ ان کے کانوں میں ڈاٹ لگے ہوئے ہیں، ہینڈ فری لگی ہوئی ہے۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے۔ خوشخبری تو نہیں ہے، وہ تو ہے ڈر ہے، لیکن فرمایا کہ یہ کرو گے تو پھر تمہاری لیے خوشخبری یہ ہوگی۔ اس کے مقابلے میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، کیا کیے جی؟ نیک، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں والے جنت ہوں گے، باغات ہوں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اور اللہ کا وعدہ تو سچا وعدہ ہے، باقی وعدے جھوٹے وعدے، اللہ کا وعدہ سچا وعدہ۔ وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم، اور اس کی حکومت بھی مکمل ہے اور اس کی حکمت بھی مکمل ہے، اس کے حکومت میں کوئی کمی نہیں ہے، حکومت تو اللہ کی، وہو العزیز، غالب ہے، اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، اور حکمت کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ساری باتیں حکمت والی ہیں۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔